بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھائی، حاصل کرنا اچھائی، رحم اور کامیابی انفرادیت میں اور اپنی سماجی زندگی میں۔ پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسیج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان مورل، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں، میسیج کی پیغام حاصل کر سکتے ہیں، ان کے پیغام سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی زندگی سے رہنمائی اور پیغام حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ جستجو سیکھ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی جستجو کرنا، تلاش کرنا۔ تو لوگ جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں ان سے پیغام اور رہنمائی، ان کی زندگی سے کاملیت، مکمل، پرفیکشن کا مطلب مکمل کاملیت حاصل کرنے میں، اخلاقیات میں، روحانیت میں اور جو سماجی زندگی کے ایریاز ہیں ان میں۔ He has set very high and noble ideals through his practical example۔ انہوں نے قائم کیے بہت ہائی اور عظیم آئیڈیلز اپنی عملی اگزامپل کے ساتھ، اپنی عملی مثالوں کے ساتھ ساری بنیوں انسان کے لیے، جو کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں ان کی پیروی کرتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل دین دا رسول آف اللہ المائٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا دیٹ کہ کوئی بندہ بھی اتنا زیادہ، بہت زیادہ جسٹ، صحیح، ایماندار، ایکویٹیبل اور انصاف پسند نہیں ہے اللہ کے رسول سے۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور نوجوان تاجر، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ یس بزنس مین۔ بطور نوجوان تاجر انہوں نے حاصل کی کمائی، اچھی شہرت، ریپوٹیشن شہرت، ایماندار ہونے کے ناطے، اچھا ہونے کے ناطے اور ایک انصاف پسند کاروباری آدمی ہونے کے ناطے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود آل پیپل۔ وہ ہمیشہ اچھی اور منصفانہ معاملات ہیں ان کے تمام لوگوں کے ساتھ۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اکراس ڈسپیوٹ امنگ دا پیپل ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون۔ تو وہاں پر ایک لڑائی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی حجر اسود کو رکھنے کے متعلق۔ ہی ڈیوائزڈ تدبیر، کسی کو کوئی رائے دینا، تدبیر دینا۔ ہی ڈیوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون۔ انہوں نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ایک بڑی منصفانہ تدبیر جو ہے وہ دی۔ دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیوڈ دیم فرام ٹرائبل کنفلکٹ۔ اس نے ان سب کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے بچا لیا۔ نمبر 3 والا پوائنٹ، ایز اے اسٹیٹ آف ہیڈ آف مدینہ، مدینہ کا ہیڈ ہونے کے ناطے، سربراہ ہونے کے ناطے، ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکویٹی۔ انہوں نے تمام کے تمام معاملات کا جو فیصلہ تھا اور وہ میرٹ کے اوپر، ایمانداری کے ساتھ اور منصفانہ جو ہے طریقے سے کیا۔ irrespective of color, creed or race۔
بلا لحاظ امتیاز کیے بغیر، ارسپیکٹنگ لحاظ کیے بغیر، کلر کا رنگ کا لحاظ کیے بغیر، عقیدے کا لحاظ کیے بغیر اور نسل کا لحاظ کیے بغیر۔ ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریش عورت تھی، اس کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش، کچھ جو لوگ تھے وہ اس کو بچانا چاہتے تھے سزا سے، اپنے قبیلے کی عزت بچانے کے لیے۔ دے آسٹ حضرت اسامہ بن زید ٹو انٹرفیئر کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، انہیں حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ مداخلت کریں ان کے بہاف، ان کی طرف سے، آن ہر بہاف، اس عورت کی طرف سے، اس عورت کے لیے۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے اسے معاف کر دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی شدید غصے میں فرمایا، بنی اسرائیل واز ruined because of this، جو بنی اسرائیل تھے وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ They applied law to the poor and forgive the rich، وہ قانون لاگو کرتے تھے، اپلائی لاگو کرتے تھے قانون غریبوں کے اوپر اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ نمبر 4 والا جی، ڈیورنگ دا سرمن an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there stood up and pointed towards them and said، خطبے کے دوران ایک انصاری نے کچھ بنو طلبہ کے قبیلے کے کچھ آدمیوں کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اشارہ کیا ان کی طرف اور کہا، اور رسول اللہ تعالیٰ کے رسول، their ancestors killed a member of our family، ان کے باو اجداد میں سے کسی ایک بندے نے ہمارے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں، ایکسچینج فار، اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو سزائے موت دے دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن دا ہز سن، کہ جو باپ کا جو بدلہ ہے وہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ نمبر 5 دیکھیں جی آگے، The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suit to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law۔ The Rasul sallallahu alaihi wasallam well known مشہور تھے، بہت زیادہ مشہور تھے for his justice، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، that even the Jews، یہاں تک کہ جو حبشی تھے، who were his bitter enemy، جو حبشی، جو ان کے بدترین شدید سخت دشمن تھے، bitter تلخ سخت دشمن تھے، brought their suit to him، وہ بھی اپنے معاملات جو تھے، سوٹ کے معاملات جو تھے وہ بھی ان کے پاس لے کے آتے، and he، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم decided the cases، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کا جو فیصلہ تھا وہ کرتے in accordance with Jewish law، یہودیوں کے قوانین کے مطابق۔ He very strictly followed the commandment of Allah، وہ بڑی ہی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے۔ If they come to you either judge between them، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، کون؟ غیر مسلم، B either judge them، یا ان میں صلح کروا دو، اور ڈکلائن، یا منع کر دو، تو انٹرفیئر، مداخلت سے منع کر دو۔ اف یو ڈکلائن، اگر تم منع کرتے ہو، دے کین ناٹ ہرٹ یو، تو پھر وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان دا لیسٹ، ایٹ دا اینڈ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اف یو جج، اگر تم ان میں صلح کرواتے ہو، ان کا فیصلہ کرتے ہو، جج ان ایکویٹی، اور اگر فیصلہ بھی ان میں منصفانہ طریقے سے کرواتے ہو، فار اللہ لفظ دوز ہو جج ان ایکویٹی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو منصفانہ فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 8 والا دیکھیں گے آگے، جسٹس ڈیمانڈز دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل سرکمسٹانسز، انصاف کی تقاضا کرتا ہے کہ اسے ہر
حالات میں قائم رکھا جائے، اپ ہیلڈ قائم رکھا جائے، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ون آؤن سیلف، یہاں تک کہ یہ اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اور ون سے فیملی یا اپنے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ریلیشن یا اپنے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آل آف ہز لائف، ان کی تمام زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیڈ ادر پیپل دا فیئر ود جسٹس اینڈ ٹولڈ ہز کمپینین ٹو بی جسٹ۔ آپ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات، افیئر معاملات کے فیصلے کیے منصفانہ طریقے سے، انصاف کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینین، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی کہ وہ بھی منصفانہ منصف رہیں، انصاف پسند رہیں، جسٹ اچھا رہیں، منصف انصاف پسند رہیں۔ اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے that Allah's Rasul said to him، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، when two men come to you، جب دو بندے تمہارے پاس آئیں for judgment، انصاف کے تقاضے کے لیے، never decide in favor of one without hearing the argument of other، کبھی بھی فیصلہ مت کرو کسی ایک کے حصے میں دوسرے کے دلائل سنے بغیر، اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ، اور یہ ایسے ہو سکتا ہے دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ تم بعد میں سچائی جان لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ کے رسول سے، حضرت معاویہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اینی رولر، کوئی بھی جو حکمران ہے، اور جج، جو ایک جج ہے، ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور، جو وہ اگر وہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے غریبوں کے اوپر، دا نیڈی، ضرورت مندوں کے اوپر، اینڈ دا ڈیسٹیچیوٹ، اور محتاجوں کے اوپر، اللہ کلوزز ہز ڈور آن ہم، تو اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ اس کے اوپر بند کر دے گا، وین ہی بیکمز نیڈ، جب وہ ضرورت مند ہوگا، اینڈ ڈیسٹیچیوٹ، جب وہ محتاج ہوگا۔ جی نیکسٹ نمبر 7 پوائنٹ دیکھیں جی، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیتھ پر، جب آپ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، وصال کے قریب تھے، ہی پروکلیمڈ، تو آپ وسلم نے دعویٰ کیا، اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی، اگر میں نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن، یا میں نے کسی بندے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، کچھ برا کیا ہے، اور ڈیمیجڈ اینی ونز پراپرٹی اور آنر، یا میں نے کسی بندے کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، یا میں نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، مائی پرسن، میری ذات، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری پراپرٹی ہے، اور ہیئر، وہ یہاں ہے، ہی may take revenge on me in this world، وہ اس دنیا میں مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے سکتا ہے۔ There was complete silence، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ Only one person demanded a few dirhams، صرف ایک ہی بندے نے کچھ درہم کا تقاضا کیا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his practical his own example that no one could be more firm and justice than him، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر دی اپنی ہی مثالوں کے ساتھ کہ آپ سے کوئی بھی پختہ اور انصاف خان نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ if it was against his own interest، یہاں تک کہ یہ اس کے اپنے ہی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور دا انٹرسٹ آف دوز، اور ان لوگوں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، who were near and dear to him، جو آپ ان کے قریب اور نزدیک تھے۔ he decided every case brought to him، آپ وسلم نے ہر اس معاملے کا فیصلہ جو آپ کے پاس لایا گیا، کون لے کے آیا، دوست بھی اگر کوئی لے کے آیا، کوئی دشمن بھی لے کے آیا، تو آپ نے اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا، وداؤٹ فیئر اور فیور، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی کی سائیڈ لیے، فیور کسی کے حق میں بات کی۔ اے پرسن آف سچ میگنیچیوڈ، ایسا ایک شاندار جو انسان ہے، ٹرانسینڈز، وہ تبدیل کر دیتا ہے، ٹرانسینڈز سفر طے کرتا ہے، تبدیلیوں کا سفر، بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے، دا بیریئرز آف ٹائم،
وقت کی رکاوٹوں کو چھوڑ کے، اینڈ اسپیس اور جو خلا ہے اس کی رکاوٹوں کو چھوڑ کے، پیپل آف آل ایجز جو لوگ ہیں، تمام ادوار کے جو لوگ ہیں، کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، وہ کچھ نہ کچھ زندگی سے حاصل کرتے ہیں، ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس جو انہیں رہنمائی مہیا کرتی ہے ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں، مختلف قسم کی سرگرمیوں میں۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشن دس اسپیکٹ آف ہز لائف، قرآن پاک ان کی زندگی کے اس پہلو کو یوں بیان کرتا ہے، انڈیڈ در حقیقت، ان دا رسول آف اللہ تعالیٰ کے رسول محمد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، تم ایک اچھی مثال ہو، بہترین مثال ہو، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم، ان لوگوں کے لیے، اس کے لیے، ہو ہوپس جو امید کرتا ہے، دا میٹنگ آف اللہ سے ملنے کی، اینڈ دا لاسٹ ڈے اور آخرت کے دن کی، اینڈ ریممبر اللہ مچ اور اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کریں۔